عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر اپنے کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ آمین۔ لکھا، میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا اور تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ خداوند یسوع مسیح جب شاگردوں کے پاؤں خداوند نے دھوئے تو یہ بڑی حیران کن بات تھی شاگردوں کے لیے، اور خداوند نے آخری کھانے کے موقع پر، کھانے کے بعد جیسا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح نے ایک دسترخوان سے اٹھ کر اپنے کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع، اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ خداوند یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے، اور آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ خدا ہے۔ آمین۔ خداوند سے بڑا نام ہے ہی نہیں، آسمان کے تلے، زمین کے اوپر یسوع کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ایک عظیم پرسنالٹی ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی ہمارا جوتا پکڑنے کی کوشش کرے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے جوتے کو ہاتھ نہ لگاؤ، ایسے کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی وہ لوگ عزت کرتے تھے، شاگرد عزت کرتے تھے، لیکن اچانک وہ حیران ہوئے کہ استاد یہ کیا کرنے لگا ہمارے ساتھ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے لکھا کہ ایک کپڑا لے کر رومال اپنی کمر سے باندھا اور پھر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور پہنچنا شروع کیے۔ گویا کہ خداوند نے یہ بتایا کہ اگر تم بھی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، تو اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ اس قدر حلیم ہو جانا۔ رومال باندھنا یہ تیاری کا عمل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے انہی کپڑوں میں نہیں دھوئے، انہی کپڑوں میں پاؤں نہیں دھوئے، خداوند یسوع مسیح نے اسپیشل، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے صرف پاؤں گیلے کیے، بلکہ صحیح طریقے سے ان کے پاؤں دھوئے ہیں اور پھر اپنے کپڑے سے رومال سے پہنچے ہیں۔ یہ ایک تیاری کے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ انجیل کی بشارت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ صرف بشارت دینے والوں کے لیے نہیں بلکہ اگر آپ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور اگر آپ یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ٹرو کرسچن ہیں، تو ہمیں اس درجہ، اس قدر حلیم اور عاجز بننا ہے۔ یہ بڑا حیران کن واقعہ ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں۔ اس کو آپ کسی بھی طریقے سے، میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کر سکتا ہوں۔ کوئی بڑا بزرگ آپ کے خاندان کا ہو اور وہ آپ کو کہے کہ لاؤ بیٹا میں آپ کے پاؤں دھوں، آپ کو سمجھ آ رہی نا بات؟ کوئی بڑا بزرگ آئے اور وہ کہے لاؤ بیٹا میں آپ کے جوتے پالش کر دوں، کتنی عجیب بات ہوگی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیا، کیوں کیا؟ تاکہ آپ بھی ایسے ہی کریں۔ جو کچھ سبق خداوند نے دیا ہے وہ اس طرح سے پرفارم کر کے دکھایا جیسے سنڈے اسکول میں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ جو ٹیچر ہوتے ہیں یا ٹیچریں ہوتی ہیں وہ ان کو ایکٹنگ کر کے بتاتی ہیں، پھر بچے سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ ایکٹ کر کے دکھایا ہے،
اوریجنل طریقے سے. اور جب خداوند نے ان کے پاؤں دھونا شروع کیا تو وہ حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ استاد آج کیسا یہ کام کر رہا ہے. اور لکھا پھر شمعون پترس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یہ جو کوشچن ہے یہ حیران کون ہے. اس نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے ہوں گے اس وقت. اس نے کہا خداوند آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ میرے پاؤں دھو رہے ہیں؟ کیونکہ پترس اس کو پہچان گیا تھا, خداوند کو جان گیا تھا. اور پترس یہ سمجھتا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, یسوع مسیح نجات دہندہ ہے, وہ سمجھ گیا تھا. اور یسوع کے پیچھے پترس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا, جال, کشتیاں, مچھلیوں کا کاروبار, سب کچھ چھوڑ کر وہ خداوند کے پیچھے چل رہا تھا آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری پھیلانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو فیل کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے. میں نے ایک بار دیکھا پادری انور جوید ہمارے گھر آئے تو ان کے جو ایلڈرز تھے, ادھر ایک امریکن گورا آیا تھا کلام سنانے, پاسٹر جو تھا انگریز تھا, وہ امریکن تھا, یہاں پر کلام سنانے آیا. تو ہم نے کافی انتظام کیا تھا, آپ سب لوگ تھے شاید اس عبادت میں اس وقت. تو جب ہم وہ کھانا کھا چکے تو میں نے دیکھا کہ پادری صاحب جو تھے اپنے ایلڈرز کی جوتیاں اٹھا کر لے کر آئے. ان کو ایلڈر گو کے بزرگ ہوتا ہے لیکن پاسٹر اس سے بھی سینئر ہوتا ہے. لیکن پادری صاحب کا یہ فیل دیکھ کر میں ہل گیا کہ میں نے سوچا کہ یہ اس کے دل میں مکر نہیں ہے, حلیم آمین. اور وہ جوتے ان کو اس نے لا کے پہنائے. یہ جو چیز ہے یہ وہی کر سکتا ہے جو مسیح کی محبت کو سمجھتا ہے, جس نے اپنا آپ مسیح کو دیا ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. سیدھے مسلم نہیں کرتا کوئی کسی کو. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ادھر کو اپنے, تو ہم کو کسی سے لے کے کھاتے ہیں, ہم بھی بہت ہیں, ہم کیوں بات کریں کسی سے. اگر اس نے یہ بات کہی تو میں اس کو پورا جواب دوں گی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مسیح کو پورے طور سے تلاش نہیں کیا, پورے طور سے مسیح کو پہن نہیں لیا. ایسا ہے نا, جنہوں نے مسیح کو پہن لیا ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے. جن کو مسیح مل گیا ان کی تو دعائیں ختم ہو جاتی ہیں, اور کسی چیز کے لیے ان کو گاڑی موٹر بنگلے کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں ان کی. یسوع مل گیا, ہمیں پیچھے کیا رہ گیا. ایک بار شہزاد میری جوتی اٹھا کے لایا تھا, مجھے یاد ہے, تو میں اس کو منع کرنے لگا تو خدا کے روح نے کہا اس کو کرنے دے ایسا اور یہ برکت پائے گا. یعنی کہ اوکے. اور جب یہ لے کے آیا میں نے دل سے اس کو دعا دے دی, بس اب وہ خدا جانتا ہے اور میرا معاملہ تھا. یہی طریقہ ہے دعا لینے کا. میں جس خادم کے وسیلے خدمت میں شروع ہوا تھا, میں رات کو اس کو گھر چھوڑ کے آتا تھا. سارا دن کلام سنانا, پھرنا, دور دور جانا سائیکل پہ ہم لوگ, اور پھر رات کو وہ میں اکیلا بھی بھیج سکتا تھا لیکن میں اس کو سائیکل میں بٹھا کر گھر چھوڑ کے آرے بازار چھوڑ کے آتا تھا. لیکن کبھی سردی ہوتی تھی, کبھی گرمی بھی ہوتی تھی, کبھی دھند پڑ رہی ہوتی تھی, کبھی رات کے 12 بجے دھند پڑی تو نظر کچھ نہیں آتا, تو نکلتے مجھے دعا دیتا تھا بس دل سے, کیونکہ میں اتنا کر دیتا تھا کہ وہ دل سے دعا دے. آپ بھی اتنی خدمت کریں اگلے کی کہ اس کے دل سے دعا لے لیں, اتنا نہ ستائیں کہ اس کے دل سے بدوائیں لیں. آپ یاد رکھیں, کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے دعائیں لیں. آپ کیا لیتے ہیں آج کل مجھے نہیں پتا, میں نہیں اس بات کو جانتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین بات یہ ہے کہ آپ اتنی خدمت کرتے ہیں اگلے کی کہ وہ آپ کو دعا دینے پر مجبور ہو جائے, دل سے دعا دینے پر مجبور ہو جائے. ایک بہن نے ہمیں اپنے گھر بلایا, اس کے گھر اولاد نہیں تھی اور وہ غریب تھی, اتنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت پیسے والی تھی, یا اس کے شوہر کا کوئی ایسا کاروبار بھی خاطر خواہ اتنا اچھا نہیں تھا. اس نے کہا میرے دل میں ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور میں آپ کو کھانا کھلاؤں اور پھر آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور میں اور شہزاد گئے, اور ہم جب گئے تو اس نے اتنا زیادہ کھانا بنایا ہوا تھا, اتنا پیسہ اس پہ خرچ چکی تھی. اور جب ہم نے اس بات کو فیل کیا کہ یار اس کے پاس تو اتنا ہے بھی نہیں, اس نے اتنا کچھ کر دیا, اور ہم نے اس کو دل سے دعا دی, اور اسی سال خدا نے اس کو اولاد دے دی. ہاللیلویا. کیونکہ بات یہ ہے, ایک ہمارے پاس ایک بڑے سینئر خادم آئے تھے ایک بار, میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا, وہ یہاں پر آئے. یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ سینئر تھا تو آیا تھا تو جی خدا کا خادم ہے, وہ بڑا بائبل کا استاد ہے. تو ہمارے گھر آیا, اس نے میرے اور شہزاد کے پاؤں دھو دیا, اور ہم پیچھے پیچھے, اس نے کہا بھائی یہ خدا کی طرف سے میرے دل میں ہے, میرے اور شہزاد کے اور شاید کے, اور شاید دائت آپ کے پاؤں دھوئے تھے, شاید ہم تینوں کے شاید اس نے پاؤں دھوئے, یا مبین تھا شاید, میں بھی 3-4 ہم تھے. اور پھر خدا وہ اس نیت سے اس نے ہماری خدمت کی کہ یہ مجھے دعا دیں گے, اور کچھ خدا اس کے پاس بھی اولاد نہیں تھی, اور خدا نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں گی, اور اس کے پاس آج 2 ہی بیٹیاں ہیں. میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا, میں نے بتا بھی دیا تھا اس کو. وجہ کیا ہے, آپ کو ایسا اسٹیپ اٹھائیں جو اگلے سے دعا لیں, ایسا اسٹیپ نہ, اور اگلے کو ایزی کریں, اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ آپ کو بدوا دیں. دوسروں کے کام کو خراب نہ کریں, دوسروں کے امیج کو خراب نہ کریں, دوسروں کو ایزی کریں. خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا, پترس نے کہا خداوند تو میرے پاؤں دھوتا ہے. خداوند دعا لینے کے لیے نہیں کر رہے تھے, خداوند ایک نمونہ دے رہے تھے. اس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا, بعد میں سمجھے گا. اگلی آیت پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں اس کی. یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پترس نے اس سے کہا تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. شمعون پترس نے اس سے کہا خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع نے پھر اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے. ہاللیلویا.
خدا نے کہا جو میں کر رہا ہوں تو ابھی نہیں سمجھے گا. ابھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یار کیا ہے یہ پانی کا غوطہ, یہ بپتسمہ کیا ہے غوطہ, بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ توبہ کر کے اچھا یہ پاؤں دھونا ابھی سمجھ نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں یسوع کے خون سے دھل جائیں ہم, اور بھائی یہ کیا تعلیم ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ابھی سمجھ نہیں آ رہی ابھی, کیونکہ دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. ایک روز آئے گا جب آسمان پہ جائیں گے, وہ کہیں گے خداوند تیرا شکر ہو. پترس جب پہنچا ہوگا آسمان پہ, اس نے کہا ہوگا دیکھ بیٹا میں تجھے دھویا اپنے لہو سے, اب تو یہ سمجھ آئی. پترس نے کہا ہوگا سمجھ آ گئی مالک. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ابھی صرف ایمان سے چلنا ہے. ایمان وہ چیز ہے جس کو ہم unseen things, to believe on unseen things, جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے اوپر یقین رکھ لینا. ابھی ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا. یہ ٹھیک ایسا ہے کہ کسی عورت کے پاس ایک بیبی پیدا ہونے والا ہو اور اس بیبی سے کہا جائے کہ بیٹا اس دنیا کے اندر جب آپ آئیں گے آپ کو اچھے سے اچھا کھانا ملے گا, اچھے سے اچھا کپڑا ملے گا, اچھے سے اچھا آپ گاڑی چلائیں گے, آپ بڑا کچھ سائنس ٹیکنالوجی دیکھیں گے اور یہ اور وہ, اس بات کو سمجھ بھی نہیں پائے گا. لیکن وہ ان باتوں کو صرف سن سکے گا, لیکن جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کو پتا چلے گا. آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ اسرائیل کے جو عورتیں ہیں ان کے پاس جب بیبی ہونے والا ہوتا ہے تو وہ کیا باتیں کرتی ہیں آپس میں. یہ پاکستان میں پاکستانی ایک ٹیلی ویژن نے یہ پروگرام چلایا, انہوں نے کہا جب ان کے پاس بیبی ہونے والا ہوتا ہے وہ ایمان افزا باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا نوکری نہیں کرے گا, ہمارا بیٹا بزنس کرے گا, ہاللیلویا, ہمارا بیٹا ٹیکنالوجی میں آگے جائے گا, ہمارا بیٹا خدا کے فضل میں آگے جائے گا. وہ الجبرا اور میتھ کے وہ مشکل سوالات وہ عورت حل کرتی ہے اور اس کو ہر بندہ بلیس کرتا ہے, خداوند تجھے برکت دے, خداوند تجھے برکت دے. آپ اس بات کو سمجھیں. ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, ابھی ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. ایک روز روبرو دیکھیں گے, ابھی ہر بات کا جواب نہیں ملتا. ایک روز جب روبرو دیکھیں گے ہر بات کا جواب مل جائے گا. اگر وہاں جواب نہیں ملنا تو پھر کہاں ملنا ہے. شاگردوں کا خداوند ہمیں بتاؤ, ٹائم بتاؤ. ان کا استاد جی نوٹ کر لو ڈائری چیز, استاد دس سے نوٹ کر سانو پتہ لگ جائے گا. تو اس نے کہا جو باتیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھی تیرا کام نہیں جاننا, تو میرے پیچھے چل, بس چپ کر جا, خدا کی خدمت کر اور زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کریں, زیادہ چلاک بننے کی کوشش. انہوں نے کہا ابھی جو میں کر رہا ہوں تو نہیں سمجھتا, تو بعد میں سمجھے گا. آمین. پھر اس نے کہا اچھا تو پھر خداوند تو ایسا کر میرا سر بھی دھو دے, مجھے پورا ہی. پھر اس نے کہا پتہ نہیں کوئی بڑی برکت ہی مل لیجیے. انہوں نے کہا پھر استاد جی پورا ہی نوا دو. اس نے کہا جو نہا چکا ہے, جو توبہ کر چکا ہے, جو آلریڈی میرے پیچھے چل رہا ہے, اس کو اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں, صرف پاؤں دھونے کی حاجت. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, خداوند یسوع مسیح ہمیں بچانے کے لیے آیا. نہ صرف بچانے کے لیے, وہ صرف آتا کلوری پہ قربان دیتا, ختم بات. نہ صرف بچایا, وہ تو سیشن ایک دن اور ایک رات کا ہوا, تقریباً 1.5 دن یا اس سے تھوڑا زیادہ. لیکن جو زمینی زندگی پہ خدا نے نمونہ دیا ہے, اس نمونے کو دیکھو آپ کس روح سے ہم چلتے ہیں. آج ہم ذرا سی باتوں پہ آگ برسا دیتے ہیں. یسوع نے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں, بلکہ سراسر پاک ہے. اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں, چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا. اس نے کہا تم سب پاک نہیں. ایک بات یاد رکھیے, جو یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے بھی یسوع مسیح کے مخالف ہیں وہ پاک نہیں ہو سکتے. جو یسوع کے جلال کا نہیں بلکہ یسوع کے انسلٹ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کیسے پاک ہو سکتے ہیں. وہ یہودا کو جانتا تھا. دیکھیں اس کی محبت. اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ شخص ہمیں نقصان پہنچائے گا, ہم پہلے پرچہ کرا دیتے ہیں اپنی سیفٹی کا, کہتے ہیں اچھا کوئی گل نہیں اپنا سیفٹی تک کرائیے, یا اس کے خلاف ہی کرا دیتے ہیں, یا کچھ نہ کچھ اس کو نقصان پہلے پہنچا دیتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کی محبت دیکھو, جس شخص نے اس کا سودا کرنا ہے اس کو پتا ہے اس نے یہ کرنا ہے, اس نے اس کو بھی اپنے ساتھ محبت کے ساتھ چلنے دیا. آج ہم بڑی باتیں ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ناہموار جوا ہے, ہم نے اس میں نہیں جتنا. اچھا دوسرے کا جوئے کو ناہموار کہتے ہیں, اپنے جوئے کو ہموار کہتے ہیں. یعنی اپنے کو اچھا, دوسرے کو نصیحت اور اپنے کو وصیت. وصیتیں جتنی اپنے کو کر لیتے ہیں. ہم ایک جنازے میں گئے, وہاں پہ بندہ رو رہا تھا. میں نے کہا یار یہ شاید اس کا بیٹا ہے. میں نے اس سے پوچھا اپنے بھائی سے, ٹونی بھائی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ ان کا بیٹا لگتا ہے. کہتے نہیں دماد ہے. میں نے کہا اچھا بڑی محبت کرتا تھا دماد, اتنا رو رہا بیچارہ. اصل میں اس کا رونا کیا تھا, وہ رو رو کے اپنے کو وصیت کر رہا تھا. کہندا پاپا نے کل کیا ویسی پتر چل کے جو نہ بعد والا مکان بھی اپنے نہ کر لے, تو جڑا غالب مارکیٹ والا وہ بھی کر لے. میں کہا پاپا جی ٹھیک ہو جاؤ گے تو آپ ہی کرا دینا. اچھا تیرے نہ کر دے جوائی تے منڈیاں نو کی کرنا جی, بیٹوں کے نام نہیں کرنا. اور اس نے رو رو کے پوری سٹوری سنا دی. انہوں نے کہا چنگا پلا ہوتا سی, دوائی لین جاندا سی, پاپا ہمیشہ ہی کہندا سی. میں ٹونی میرا بھائی میں کہتا لو استاد جی دیکھ لو یہ کس طرح سے اپنے کو وصیت اور دوسرے کو نصیحت. یہ آج ہمارا حال ہے, لیکن یہ مسیحی اسٹائل نہیں ہے.
یہ شیطانی سٹائل ہے, یاد رکھیے, میں کھل کے کہہ دوں, شیطانی سٹائل ہے ڈیول کا, کہ دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا, دوسروں کو دیکھ کر جلنا, دوسروں کو دیکھ کر کڑنا. یہ مسیح کا سٹائل نہیں ہے, یہ شیطان کا سٹائل ہے, شیطانی لوگوں کا. پھر جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور کپڑے پہن کر بیٹھ گیا تو ان سے کہا, کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, خوب کہتے ہو, کیونکہ میں ہوں. بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو, کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے, جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. جب پاؤں دھو کے بیٹھ گئے, پھر خداوند نے پوچھا, ابھی خداوند نے ان کو جان نہیں چھوڑی ان کی, تاکہ میسج سمجھ جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں گے لو جی آج پیر واوے تو آتے نا استاد نے, کٹا واوے لگا سی. یہ نہیں, مٹی جھاڑنا مراد نہیں تھا, اس کا مقصد جو تھا. پھر خداوند نے پوچھا, کیا تمہیں سمجھ آ گئی میں نے کیا کیا تمہیں؟ انہوں نے کہا آہو استاد جی کو سمجھ آئی گئی. اس نے کہا کیا؟ میں تمہارا استاد ہوں, میں مالک ہوں, میں آقا ہوں, اور میں نے سب کچھ کیا, میں نے تمہارے پاؤں دھوئے, تو پھر تم پر بھی فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے, ضرور ہے. یو مسٹ ہیو ٹو ڈو دس, تم ضرور ہی ایسا کرنا کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. اب پاؤں دھونے میں یہ بات نہیں کہ کوئی بوتا ناراض تو اس کو پڑھے کرنی بھرجی پیر پانی پایا چل کے چلے گی. بات یہ ہے کہ اس کو دل سے محبت کرنی ہے, اس کو دل سے معاف کرنا ہے, اس سے دل سے معافی مانگنی ہے. معافی انگلش میں نہیں مانگنی, سوری, یہ شارٹ کٹ ورڈ ہے, سوری. ہاں اگر آپ شرمندہ ہیں تو آپ کہیں کہ بہن میرے بھائی میں معافی چاہتا ہوں, مجھے دل سے افسوس ہے, میں نے تمہارے دل کو دکھایا, مجھے معاف کر دو. جب آپ ایسا کریں, دل سے کریں گے, تو خدا کا پاک روح اس کے دل کو بھی نرم کر دے گا. جب آپ صرف اگلے کو جتانے کے لیے, دکھانے کے لیے اور طنز کرنا کسی کو, طنزیہ آپ اگر کہیں گے تو پھر وہ تو فائدہ مند نہیں ہوگا. نہیں, مسیح کا یہ دستور نہیں. قرآن اس میں نے پھر دوبارہ پوچھا, اسی لیے بیٹھ کے اس نے سب کے پاؤں دھوئے, سب کے پاؤں پہنچے, پھر کپڑے پہن کر بیٹھ گئے. اس نے کہا ادھر آؤ بچوں, آپ کو سمجھ آ گئی میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے آپ کے پاؤں دھوئے ہیں, میں آپ کا سینئر ہوتے ہوئے آپ کا بڑا استاد ہوں, لیڈر ہوں. ہاں, انہوں نے کہا ہاں استاد جی. تو اس نے کہا بس بیٹا, پھر اگر میں نے تیرے پاؤں دھو دیے, تمہیں بھی فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو, کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی بذات خود ایک نمونہ ہے, اس سے سیکھو. یسوع مسیح کا مجھ سے سیکھو, کیونکہ میں دل کا حلیب ہوں, میرا جوام ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے. ہلیلویا. یسوع مسیح نے نمونہ دیا, اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں. یسوع مسیح نے نمونہ دیا, اس نے کہا جاگو اور دعا کرو. یسوع مسیح نے نمونہ دیا, وہ رات کے وقت پہروں میں جا کر دعا کرتا تھا, پہاڑوں میں, جنگلوں میں دعا کرتا تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مالک خدا دعا کرنے والا ہے, رعایا سونے والی ہے. رعایا کو شام کو 8 بجے نیند آ جاتی ہے, اگر کوئی ٹی وی پروگرام نہ ہو تو 12-1 بھی بج جاتے ہیں. مالک دعا کرنے والا, اور رعایا جو ان سے پتہ نہیں کتنے مہینے دعا ہی نہیں کرتے. خدا یسوع مسیح نے نمونہ دیا, اس نے کہا اگر تمہارے کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو. یہ نمونہ دیا خدا یسوع مسیح نے. خدا یسوع مسیح نے نمونہ دیا, جب گناہگار لوگ اس کے سامنے آئے, اس نے کہا میں بھی تم پر الزام نہیں لگاتا. وہ عورت اس کے گھر میں, شمعون کوڑی کے گھر میں وہ عورت آئی, اور اس نے آ کر اپنا عطردان توڑ کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے پہنچ گیا, اور اس کے عطر سر پر ڈالا اور اس کے پاؤں پر ڈالا, اور پاؤں چومنے لگی, رونے لگی, معافی مانگنے لگی. تو وہ آدمی نے بڑا اعتراض کیا. سچے ورشپ پر اگر اول تو ہے ہی نہیں دنیا میں, اگر کوئی پیدا ہو جائے تو اس کی مخالفت اتنی کر دیتے ہیں کہ اپنی جان کو خود عذاب ڈال لیتے ہیں, اپنے اوپر لعنت بلا لیتے ہیں. اور کہنے لگے, وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ کیسی عورت ہے, دیکھو کتنی خراب عورت ہے, اور یہ یسوع ہے. اس کو اگر یسوع ہوتا تو یہ اس کو پتہ لگے, نبی ہوتا تو اس کو پتہ نہیں لگتا کیسی عورت ہے. میں تو نہیں اس کو نبی مانتا. میرے خاندان میں لوگ ایسے کہتے ہیں, اور میں نہیں مانتا پادری بنیا پھرتا بڑا. یار تم مانو یا نہ مانو, تمہارے ماننے کے لیے میں پادری نہیں بنا ہوں. مجھے جس نے بلایا وہ جانتا ہے میں ہوں کہ نہیں ہوں. جتنے جوگا میں اس کو پتا ہے میں کتنا قابل ہوں, کتنا نالائق ہوں, اس کو پتا ہے. اس کے فضل سے ہوں میں, جو کچھ بھی ہوں, تمہارے بلانے سے نہیں ہوں. اور اس نے نمونے در نمونے دیے. اس عورت نے جب خدا ان کے پاؤں پہنچنے شروع کیے تو شمعون کوڑی نے اعتراض کیا, اور دل میں خداوند کی پاک ذات پہ بھی شک کرنے کا, یہ نبی ہی میرے کو تو لگتا صحیح نہیں, اگر نبی ہوتا تو اس کو پتہ لگ جاتا. اور خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکٹ سن لی یہ بات. یاد رکھیں, جو کچھ آپ سوچتے ہیں, جو کچھ آپ کرتے ہیں, جو کچھ آپ کے دل میں ہے, خداوند یسوع مسیح جانتا ہے. یسوع مسیح نے پھر آواز دی. یسوع مسیح نے کہا شمعون, شمعون. اس نے کہا جی استاد. اس نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے شمعون. اس نے کہا جی. اس نے کہا ایک شاہوکار کے 2 قرض دار تھے, ایک 500 دینار کا اور ایک 50 کا. دینے کے لیے دونوں کے پاس کچھ نہ رہا. اس نے دونوں کو معاف کر دیا. بتاؤ اس نے کس کا زیادہ معاف کیا, کون زیادہ محبت کرے گا؟ اس نے کہا خداوند جس کا 500 دینار معاف ہے. اس نے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا. میں تیرے گھر میں آیا, تو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا,
اور इस औरत ने मेरे पाँव को बोसा किया है। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे सर में तेल न डाला, तूने मुझे बोसा न दिया, तूने मेरी खिदमत ना की, तूने मेरे कोई पाँव नहीं धोए। इस औरत ने पाँव धोए, इस औरत ने मेरे सर में तेल डाला, इसने मेरे कफन की तैयारी की है, लेकिन इसको दिक मत करो। और मैं तुमसे सच कहता हूं, जहां कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी बताया जाएगा जो कुछ इसने आज किया है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने नमूना दिया गुनाहगारों को माफ करने का। अगर कोई गुनाहगार आपके पास, आपके रेंज में आ जाए, उसको माफ कर दो। उसके गुनाहों को छुपाने की कोशिश करो, उसके गुनाहों को अपीयर ना करो सबके सामने। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, खुदा यीशु मसीह ने नमूना दिया, उसके नमूने को याद रखो, उसकी माफी के नमूने को याद रखो, उसकी मोहब्बत के नमूने को याद रखो। क्योंकि खुदावंद ने कहा, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। ओ खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझ जैसे खोए हुए शख्स को, जो गुनाहों की दलदल में था, बचा लिया। तेरा शुक्र हो, तूने मुझे धो दिया, तूने मुझे धो दिया। ओ खुदावंद, मैं जानता हूं कि एक रोज वो ताज मेरे लिए रखा है जो आदिल मुंसिफ मुझे खुद देगा। हाँ खुदावंद, तेरा शुक्र हो, इस जमात को तूने धो दिया, तेरा शुक्र करता हूं। तेरे इस पाक नमूने के लिए तेरा शुक्र करता हूं। मेरे प्यारे अजीज बहन और भाइयों, आज आपको फिर मौका दिया जाता है। आज आप अपने गुनाहों पर पछता सकते हैं, आज आप अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए यरूशलेम, तुझ पर अफसोस कि दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे और तेरे बच्चों को पटक देंगे, क्योंकि तूने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। आज आप पर निगाह की जाती है, आज आप पर फजल है, आज आप पर खुदा की निगाह है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज यहां पर जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आज आप फैसला करके जाएंगे कि आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं वफादारी से, या आप इस लानत की जिंदगी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप मरने के बाद कहां जाएंगे? जब आप मर जाएंगे, आप कहां जाएंगे? याद रखिए, अगर यीशु मसीह के खून से नहीं धुले, यीशु ने कहा, अगर मैं तुझको ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। अगर आप खुदा की बात में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको फैसला करना होगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा, तूने उस दिन को ना पहचाना, हो सकता है कि आज के बाद ये कर्म की नजर फिर ना हो, ये मौका ना बन सके, ये वक्त ना बन सके। आज अपने गुनाहों से तौबा करने का वक्त है, आज दिन है, आज इस कलाम पर गौर करने का दिन है, आज इस नमूने को याद करने का दिन है, इस नमूने को समझने का दिन है। यीशु ने हमें नमूना दिया है। हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे।